بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج بی ایس اکنامکس 2017 سے 21 کا جو سیشن ہے اس کا فائنل ٹرم کا پیپر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ بی ایس اکنامکس کا یہ فائنل ٹرم کا پیپر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس پیپر کی تفصیل اور اس کا سلوشن آج کی اس ویڈیو میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ کثیر الانتخابی سوالات۔ پہلا سوال ہے، قرآن مجید کے لفظی معنی ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اسوہ حسنہ کی آیت کس سورت میں ہے؟ سورۃ الاحزاب۔ یثرب کس شہر کا نام تھا؟ مدینہ۔ مکی دور مشتمل ہے 13 سال پر۔ حدیث کی مستند کتابیں کتنی ہیں؟ 6۔ صحیفہ صادقہ کس نے تیار کیا؟ حضرت عمرو بن العاص۔ صحیفہ صادقہ کس کتاب میں مکمل طور پر موجود ہے؟ مسند امام احمد۔ الحاوی المنصور کس کی کتاب ہے؟ رازی۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور حرام کیا سود کو۔ جنگ بدر لڑی گئی کفار کے خلاف۔ فتح مبین سے کیا مراد ہے؟ صلح حدیبیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے۔ مختصر سوالات جوابات۔ سوال نمبر 2۔ سوال، غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ جواب، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر روانہ فرمایا۔ سوال، مال غنیمت اور مال فیء میں کیا فرق ہے؟ جواب، مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کی صورت میں کفار چھوڑ کر بھاگ جائیں اور مسلمان اسے حاصل کر لیں۔ جو مال کفار سے جنگ کیے بغیر مسلمانوں کو حاصل ہو اسے مال فیء کہا جاتا ہے۔ سوال، سنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں۔ جواب، سنت کا لغوی معنی ہے راستہ یا طریقہ یا قاعدہ۔ شرعی لحاظ سے سنت سے مراد وہ طریقہ زندگی یا انداز معاشرت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا یا آپ نے اس طریقہ کو اپنانے کا حکم دیا۔ اس میں خلفائے راشدین کا طرز عمل بھی شامل کیا گیا ہے۔ سوال، غزوہ احد کس سنہ ہجری میں پیش آیا؟ جواب، غزوہ احد کفار سے لشکر اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری بمطابق 625 عیسوی کو پیش آیا۔ احد مدینہ منورہ کے شمال میں 3 میل دور ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں یہ خون ریز جنگ لڑی گئی۔ سوال، صحیحین سے کیا مراد ہے؟ جواب، صحیحین سے مراد حدیث کی 2 صحیح کتابیں ہیں۔ نمبر 1 صحیح مسلم، نمبر 2 صحیح بخاری۔ سوال، ارتکاز دولت سے کیا مراد ہے؟ جواب، ارتکاز دولت سے مراد دولت کو ایک یا چند مقامات پر جمع کرنا یا ذخیرہ اندوزی۔ اسلام نے ارتکاز دولت کو پسند نہیں فرمایا بلکہ اسے ایک معاشرتی جرم قرار دیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ دولت کی تقسیم معاشرتی، قانونی اور اخلاقی لحاظ سے منصفانہ ہو۔ سوال نمبر 3 الف، آیات کا ترجمہ کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ اے ایمان والو اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو۔ کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جیسے تم آپس میں اونچا بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ سوال نمبر 3 بے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقہ الرجل دینار ينفقہ علی عیالہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دینار وہ ہے جو آدمی اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ ودینار ينفقہ علی فرسہ فی سبیل اللہ ودینار ينفقہ علی صحابہ فی سبیل اللہ۔ اور وہ دینار جو وہ خرچ کرتا ہے اپنے راہ خدا کے گھوڑے پر، اور دینار جو وہ خرچ کرتا ہے راہ خدا کے اپنے ساتھی پر۔ سوال نمبر 4 الف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے اہم واقعات مختصراً قلم بند کریں۔ جواب۔ عزیز طلبہ، آپ درج ذیل ہیڈنگ کے ساتھ اس سوال کا مفصل جواب لکھ سکتے ہیں۔ ولادت بسعادت، رضاعت و پرورش، واقعہ شک صدر، والدہ معدہ اور دادا کی رحلت، سفر شام، عالم شباب، حلف الفضول، حضرت خدیجہ سے نکاح، اولاد مبارک، تعمیر کعبہ و حجر اسود، آغاز وحی و اعلان نبوت، تبلیغ دین اور مشکلات، واقعہ معراج اور نماز، مقاطعہ قریش و عام الحزن، مشرکین کی سازشیں، واقعہ ہجرت مدینہ۔ سوال نمبر 4 بے، خلافت راشدہ کی خصوصیات لکھیں۔ آپ اس سوال کے بھی ان ہیڈنگ کے ساتھ جواب لکھ سکتے ہیں۔ خلافت کا مفہوم، عہد صدیق اکبر، جمع و تدوین قرآن، خدمات صدیقی، سیرت و کردار۔ عہد عمر فاروق، خدمات اسلامی، نظام حکومت، اولیات فاروقی، سیرت و کردار۔ عہد عثمان، اسلامی خدمات، شہادت عثمان کے اسباب، شہادت کے واقعات، سیرت و کردار۔ عہد علی المرتضیٰ، ابتدائی مشکلات، شہادت علی، سیرت و کردار، خلافت امام حسن بن علی۔ سوال نمبر 5 درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلا سوال، غزوہ بدر کے اسباب۔ درج ذیل ہیڈنگ کے ساتھ آپ اس سوال کا مفصل جواب لکھ سکتے ہیں۔ قریش مکہ کی سازشیں، یہود و منافقین کی خط و کتابت، تجارتی رستے کی بندش، عبداللہ بن ابی کی خط و کتابت، سعد بن معاذ کے ابو جہل سے تکرار، دیگر قبائل سے معاہدے، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، حضرت سعد بن معاذ کو دھمکی، عمر بن الحضرمی کا قتل۔ سوال نمبر 5 دوسرا سوال ہے، فقہ اسلامی کے 2 ماخذ پر نوٹ لکھیں۔ اس کا بھی ان ہیڈنگ کے ساتھ جواب لکھیں گے۔ پہلی ہیڈنگ ہے ماخذ کا مفہوم، فقہ کا جامع مفہوم، فقہ اسلامی کے بنیادی ماخذ۔ پہلا ماخذ قرآن مجید، قرآن مجید کی اولیت، ہدایت الہی کی تکمیل۔ دوسرا ماخذ سنت نبوی، قرآن فہمی کی ضرورت، سنت کی اقسام۔ سوال نمبر 5 تیسرا سوال ہے، اولیات فاروقی پر نوٹ لکھیں۔ ان ہیڈنگ کے ساتھ آپ اس کے جواب کو لکھ سکتے ہیں۔ مرکزی نظام حکومت، صوبائی نظام، عدالتی نظام،
فوجی نظام، نظام مالیات، انتظامی ادارے۔ سوال نمبر 5 کا ایک اور سوال نمبر 4 ہے، بنو امیہ کے زوال کے 4 اسباب۔ اس کا بھی جواب ان ہیڈنگ کے ساتھ آپ لکھیں گے: جانشینی کا غیر منصفانہ طریقہ کار، نااہل حکمران و ملوکیت، بیت المال کی بد نظمی، قبائلی تعصب۔ عزیز طلبہ، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، امید ہے کہ آپ نے اسے اپنے امتحان کی تیاری کے لیے مفید پایا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی آراء سے بھی آگاہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیاب فرمائے، آمین۔